السلام علیکم جی، میں قدیر شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قدیر الہدیٰ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ابھی میں نے بزنس کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی تو میرے ایک دوست نے مجھے میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ کہ بھائی آپ پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اپنی جو کسی بندے کی تنخواہ ہے، کوئی تنخواہ دار بندہ ہے جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو اس میں سے اپنی بچت کیسے زیادہ سے زیادہ بچائیں۔ مطلب کہ وہ جو اس کی تنخواہ ہے اس میں سے اگر اس کی بچت نہیں کوئی بچ رہی، کوئی سیونگ نہیں ہو رہی، تو وہ سیونگ کیسے کرے۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہم اپنی سیونگ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جاپانی فارمولہ ہے، اس میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم اپنا ایک منتھ گزارتے ہیں تو اس میں ہم 4 طرح کی چیزوں پہ اخراجات کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہماری سروائیول، یعنی کہ ہماری خوراک، ہماری فوڈ، جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی ہمارے لیے کلچر، یعنی کہ ہم کوئی کرکٹ وغیرہ یا ہمارے لیے کوئی اور کلچر کی چیزیں آ گئی ہیں، اس طرح کے جو اخراجات ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں آپشنل، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں ایکسٹرا۔ تو اب ان پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جاپانی لوگ ہیں، جب ان کا یہ فارمولہ بنا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہر ایک بات، یہاں سے میں بات کو ختم کر کے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہم پہلے جب ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو ہم پہلے اخراجات کرتے ہیں، پھر ہم بچت بچاتے ہیں۔ مطلب کہ پورا مہینہ ہم اخراجات کرتے ہیں، جو ہمیں بچتا ہے کہتے ہیں ہماری یہ بچ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ جاپانی لوگ فارمولے جب انہیں ملا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے بچت نکالتے ہیں، پھر اخراجات نکالتے ہیں کہ یہ ہمارے اخراجات ہوں گے اور یہ ہماری بچت اس مہینے ہم نے نکالنی ہے، یہ ہم نے سیونگ کرنی ہے۔ تو اب اس کو بچت ہم کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں اپنی، جو میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے جس میں ہمارے اخراجات گھومتے ہیں، جس پہ ہمارے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی اچھی ہے، آپ کی آمدنی آ رہی ہے، مثال کے طور پر آپ کی آمدنی لاکھ ایک آ رہی ہے، تو آپ اپنی آمدنی کو 4 آپشن پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے، بچت پہلے نکال کے، پہلے بچت نکالیں، پھر اخراجات پھر اخراجات کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ پہلے اخراجات کریں گے تو بچت آپ کی کچھ بھی نہیں ہوگی، آپ کو منتھ کے اینڈ پہ یہی ملے گا کہ یار میری انکم کہاں گئی۔ آخری دنوں میں آپ بالکل تنگ ہو جائیں گے۔ پہلے آپ اپنی بچت نکال لیں، پھر نکالیں جی میرے فوڈ کے کتنے اخراجات ہوں گے، میرے مطلب کہ جو میری ایکسٹرا چیزیں ہیں ان پہ کتنے اخراجات ہوں گے۔ ایکسٹرا کے مطلب کوئی آپ کو کوئی اس کے اندر منتھ کے اندر شادی بھی آپ کے رشتہ داروں کا ہو گیا ہے، یا کوئی اس طرح کا سسٹم ہو جاتا ہے جس میں آپ کے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا جو ہوتے ہیں یہ ہر دفعہ نہیں ہوتے، لیکن آپ کو کبھی کبھی یہ آ جاتے ہیں اچانک، تو اس کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں مین بات، کہ جب بھی ہم اخراجات اپنی تنخواہ میں ملتی ہے اس سے پہلے ہم اپنی بچت نکال لیں، اس کے بعد ہم آگے جا کے اپنے اخراجات کو ڈیوائیڈ کر کے اخراجات کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس ایک محدود لمٹ ہوگی تو آپ کبھی بھی حد سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ضرورت سے زیادہ جو آپ کی چیزیں ضرورت کی ہوں گی آپ صرف وہی چیز لیں گے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیونگ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ اپنی جب رقم اپنی جیب میں رکھتے ہیں تو شاپ آپ سے رقم نکلوا لیتی ہے۔ آپ اپنی رقم جیب میں نہ رکھا کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ کی رقم آپ کی جیب میں بہت کم ہو، جو آپ کی کہیں پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کی اس کے مطابق ہو، اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں، کیونکہ جب آپ کی اماؤنٹ آپ کی جیب میں ہوگی تو آپ یقیناً اس کو استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بات آپ کو یہاں پہ مین بتا دوں نمبر 2 پوائنٹ پہ، کہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو کوشش کیا کریں، چیز کو سمجھا کریں کہ یہ چیز میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ آپ خود سوچیں، جب ہم بازار جاتے ہیں، ہم اگر فار ایگزامپل اپنے مائنڈ میں 4 چیزوں کو لسٹ بنا کے گئے ہیں تو وہاں پہ ہم 10 چیزیں خرید کے لاتے ہیں، جی ہمارے یہاں پہ پھر اس کو فضول خرچی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ وہ آپ چیز آگے گھر میں رکھ دیتے ہیں، جو آپ کی ضرورت کی چیز تھی وہ آپ ضرورت میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہے آپ اسے رکھ رہے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے جو آپ کو پروفٹ بھی نہیں دے رہی۔ آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس بچت بن جاتی ہے، آپ کوئی چیز ایسی لے رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ سونا لے رہے ہیں، آپ کے پاس اتنی بچت ہے، آپ سونا لے رہے ہیں جو وقت کے ساتھ اس کی قیمت بڑھے گی، تو یہ چیز تو آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں جس کی قیمت بڑھنی بھی نہیں ہے اور آپ کے گھر پڑی ہے، آپ کی جیب سے تو وہ پیسے نکل گئے ہیں،
تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ضرورت کے مطابق اپنی چیز لینی ہے جو آپ کی ضرورت کے آپ کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اپنے ایریا کے حساب سے آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں لوگوں کا یہ مسئلہ کیوں ہے. آپ خود دیکھیں کہ ہمارے پاس جب انکم مطلب ہمارے گھر کا جو بھی ذریعہ سورس ہوتا ہے ہمارے پاس جب انکم آتی ہے تو ہماری سب سے بڑی سٹیزن کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو ان کی پلاننگ ہوتی ہے راشن وغیرہ جتنی ان کی ضرورت اشیاء ہوتی ہیں فوڈ کی وہ منتھلی شاپنگ کرتے ہیں. اور منتھلی شاپنگ کرنے کا ان کو ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ ان کو کم از کم وہ شاپنگ کرتے ہوئے ان کو کم از کم 2-3 ہزار کا پروفٹ مل جاتا ہے جب بندہ اکٹھی شاپنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم الگ الگ چیز لیتے ہیں تو ہمارا اس میں پروفٹ نہیں بنتا جس کی وجہ سے ہمارے اخراجات دیہاتی لوگوں کے ہمارے زیادہ یہاں پہ ہو جاتے ہیں. ہم چیز کو اکٹھا نہیں لیتے. مطلب کہ اب فوڈ ہم لے رہے ہیں تو فوڈ ہم ایک مہینہ اب استعمال کرنی ہے. ہم نے جو چیزیں وہ لسٹ بنا کے بازار سے جا کے اکٹھی لے آئیں تو ہماری وہاں پہ جو ہے نا کم انکم لگے گی. ٹھیک ہے. تو ہمیں کوشش کریں کہ ہم زیادہ انکم لگانے کی بجائے بار بار ایک دکان پہ جانے کی بجائے اس کے بھی ہم ایکسپینسز پڑیں گے جب ہم کسی شاپ پہ جا رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی ہمارے جو ہے نا انکم بڑھ سکتی ہے کہ ہم اکٹھی چیز لے لی کریں خصوصاً جو ہماری فوڈ کی چیزیں ہیں. اس کے بعد کیا آتا ہے کہ میں نے بھی اس چیز کو آبزرو کیا ہے اپنے ایریا میں کہ ہمارے لوگ مطلب کہ عورتیں کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی عورتیں سامان لے کے آتی ہیں برتن وغیرہ تو عورتیں وہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ فوراً وہ چیز لے لیتی ہیں. جب وہ لیتی ہیں ان کے پاس منتھلی انکم نہیں بچتی انہیں دوبارہ ارینج کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اب وہ برتن لے رہی ہیں اپنی بیٹی کے لیے جس کی شادی انہوں نے کرنی ہے 10-12 سال بعد لیکن وہ پہلے لے رہی ہیں. پہلے لینے کا مقصد پہلے جب وہ لیں گی ایک تو اس چیز کی جو انہوں نے لی ہے آگے جا کے اس کا نیا فیچر آئے گا. ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی مہنگی ہوگی لیکن جب آپ کسی دکان پہ جا کے اکٹھے برتن لیں گے تو آپ کو وہاں سے پروفٹ ملے گا. آپ کو وہاں پہ کم پرائس کے مطلب وہ جو ٹوٹل بل بنے گا اس میں سے آپ کو رعایت ملے گی. لیکن جب آپ ایک چیز کو علیحدہ کر کے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی علیحدہ شاپنگ ہو جاتی ہے لیکن آپ کے منتھلی اخراجات بچت نہیں بنتی آپ کی. آپ وہیں پہ کوئی ایسی چیز لے لیں سونے لینے کی کوشش کریں. بے شک اگر آپ ایک مہینے میں اپنی بچی کے لیے ایک برتن کا سیٹ لے رہے ہیں تو آپ 2 مہینے بعد سونے کا کچھ بندوبست کرنے کی کوشش کریں تاکہ وقت کے ساتھ اس کی انکم بھی بڑھ جائے. تو یہ ہمارے یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی چیز کو مطلب کہ اس وقت پر لے لیتے ہیں جب انہیں ضرورت بھی اس چیز کی نہیں ہوتی. تو اس چیز پہ ضرور غور کریں. اور بھی ایسے پوائنٹ ہیں جو کہ آپ ہر فیملی اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے کہ میں کہاں پہ فضول خرچی کر رہی ہوں. مین مقصد میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا اور مین اس میں پوائنٹ جو ہے نا یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق چیز کو خریدیں جو آپ کی ضرورت ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا مین امپورٹنٹ پوائنٹ. نمبر 2 یہ تھا کہ جب بھی آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو پہلے آپ اپنی بچت رکھیں اس کے بعد اپنے آپ اخراجات بنائیں کہ جی میں نے اخراجات کرنے ہیں. تب جا کے آپ کچھ نہ کچھ سیو کر پائیں گے اپنی سیونگ میں انکریزمنٹ یعنی کر پائیں گے تب آپ کی سیونگ بڑھے گی. ٹھیک ہے جی. میں امید کرتا ہوں کہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.